السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایریا 51 کے بارے میں، جس کے بارے میں یہ افواہ ہے کہ وہاں ایلینز آتے ہیں۔ ناظرین، عام طور پر امریکہ کا یہ پراسرار علاقہ ایریا 51 لوگوں کے درمیان ایک ایسے ریسرچ سینٹر کے طور پر مشہور ہے جہاں اڑن تشتریوں اور خلائی مخلوق پر تحقیق کی جاتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایریا 51 ایک پراسرار راز ہے اور اس سے متعلق اب تک متعدد نظریات سامنے آ چکے ہیں، لیکن ان تمام نظریات کے کوئی واضح ثبوت موجود نہیں۔ ہم یہاں ایریا 51 سے متعلق چند ایسے نظریات پیش کر رہے ہیں جن کی حکومت کی جانب سے تصدیق یا تردید نہیں کی جاتی، تاہم امریکی حکومت یہ بھی نہیں چاہتی کہ لوگ اس علاقے کے بارے میں کچھ جانیں۔ ناظرین، اس علاقے کو ایریا 51 کا نام اس لیے دیا گیا کہ یہ ان علاقوں کے نقشے میں شامل کیا جانے والا 51واں علاقہ تھا جہاں ایٹم بم کے تجربات کیے جاتے تھے۔ ایریا 51 کے بارے میں امریکی صدر کو بھی صرف اتنی ہی معلومات ہوتی ہے جتنی اسے ضرورت کے تحت فراہم کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ بھی اس بات سے واقف نہیں ہوتا کہ اس مقام پر کیا ہو رہا ہے۔ ناظرین، باراک اوباما وہ پہلے امریکی صدر ہیں جنہوں نے کسی پروگرام کے دوران اس علاقے کے بارے میں کوئی تبصرہ کیا، تاہم یہ تبصرہ مزاح کے طور پر کیا گیا اور یہ پروگرام ایوارڈ کی تقریب تھی جو 8 دسمبر 2013 کو منعقد کی گئی۔ ایریا 51 میں خفیہ طور پر سوویت مگ لڑاکا طیاروں کی طرز کے لڑاکا طیارے ڈیزائن کیے گئے اور اس آپریشن کو ہیو ڈفنٹ کا نام دیا گیا۔ ایریا 51 کی طرف جانے والی ہائی وے کو 1996 میں سرکاری سطح پر ایکسٹرا ٹریسٹریل ہائی وے کا نام دیا گیا۔ یہ نام اس مقام پر اڑن تشتریوں اور خلائی مخلوق کو دیکھے جانے کی متعدد رپورٹس موصول ہونے کے بعد دیا گیا۔ ناظرین، اس کے علاوہ ایک افواہ یہ بھی ہے کہ یہاں اسامہ بن لادن کی تلاش کے حوالے سے انٹیلیجنس اداروں کی میٹنگ ہوا کرتی تھی۔ ناظرین، ایریا 51 کے حوالے سے بعض نظریات میں یہ بھی کہا گیا ہے امریکی خلاباز چاند پر نہیں بلکہ ایریا 51 کے علاقے میں ہی اترے تھے جہاں انہوں نے کئی قسم کے تجربات کیے۔ 1995 میں امریکہ کے سابق صدر بل کلنٹن نے اس علاقے کو تمام قانونی تقاضوں سے مستثنی قرار دیا اور اس کے علاوہ اس بات کے بھی احکامات جاری کیے کہ ایریا 51 میں کسی قسم کی تحقیقات نہیں کی جا سکتی۔ ناظرین، مقامی افراد نے اس علاقے میں بہت سی مشکوک سرگرمیاں دیکھی ہیں۔ یہاں کا زیادہ سٹاف روزانہ لاس ویگاس سے ہوائی سفر کر کے اس جگہ تک پہنچتا ہے۔ لاس ویگاس ایریا 51 سے 90 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ ایریا 51 کے کمپیوٹروں سے کوئی معلومات نہیں چرائی جا سکتی اور نہ ہی انہیں ہیک کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہاں انٹرنیٹ کا نظام ہی نہیں رکھا گیا۔ ناظرین، جمی کیمل کے لائیو پروگرام میں بطور مہمان شرکت کرنے والے امریکہ کے سابق صدر بل کلنٹن نے ایک مرتبہ اعلان کیا تھا کہ ایریا 51 میں صرف اسٹیلتھ ٹیکنالوجی تیار کی جا رہی ہے اور یہاں کوئی خلائی مخلوق نہیں ہے۔ امریکہ کے ایک صدر ڈیو وائٹ نے پہلی مرتبہ ایریا 51 کو اس وقت CIA کے کنٹرول میں دے دیا تھا جب جاسوسی طیارے U-2 تیار کیے جا رہے تھے۔ ان جاسوسی طیاروں نے سوویت یونین کے خلاف آپریشن میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ امریکہ کے ایک صدر ڈی وائٹ نے پہلی مرتبہ ایریا 51 کو اس وقت CIA کے کنٹرول میں دے دیا تھا جب جاسوسی طیارے U-2 تیار کیے جا رہے تھے۔ ان جاسوسی طیاروں نے سوویت یونین کے خلاف آپریشن میں اہم کردار ادا کیا۔ ناظرین، ایریا 51 کے سابق ملازمین کی ایک ایسوسی ایشن قائم ہے جو حاضر ملازمین کے ساتھ اپنے تجربات اور معلومات شیئر کرتی ہیں، تاہم یہ معلومات بھی آج تک عام نہیں ہو سکی۔ ایریا 51 کو گروم جھیل کے حوالے سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ ایک نمکین پانی کی جھیل تھی جو اب خشک ہو چکی ہے۔ مزید اس طرح کی دلچسپ معلومات کے لیے ہمیں جوائن کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔